الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان کے تحت جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے پردہ، اسی کے ریلیٹڈ آج جو عنوان میں لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہے جلباب اور نقاب کا اسلامی طریقہ اور اہمیت۔ سامعین کرام، جو سلسلہ پردہ ہم چلا رہے تھے اس میں تاریخ کے جھروکوں میں ہم نے جھانک کے دیکھا جہاں پہ مختلف تہذیبوں نے عورت ذات کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، مختلف قسم کے مختلف آوازیں اور آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہوئے عورت کو باہر لے آئے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا فسادات سے بھر گئی اور بے حیائی کا انبار معاشرے کے اندر جنم لے لیا۔ اسی چیز کو بچانے کے لیے، اسی چیز کو کا خاتمہ کرنے کے لیے اور معاشرے کو اسلامی معاشرے کی شکل میں تعمیر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے لیے بہت سارے پردے کے تعلق سے معلومات فراہم پہنچائی گئی ہیں، کہیں قرآن مجید کے آیات کریمہ کے ذریعے سے اور کہیں احادیث کریمہ کے ذریعے سے مختلف قسم کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہدایات آتی ہیں، احکامات آتے ہیں، نصیحتیں آتی ہیں، تاکہ اس کے بروئے کار لانے کے نتیجے میں معاشرہ برائیوں سے بچ جائے گا اور معاشرے کے اندر جو بے احتیاطی اور جو فسادات اور فتنے رونما ہوئے ہیں ان تمام کا خاتمہ ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں اسلامی تہذیب جنم لے گی۔ سامعین کرام، ہم آج کی جو عنوان ہے اس کے شروعات میں اس بات کا آغاز کریں گے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے بڑے واضح انداز میں امت مسلمہ کو جو ترغیب دی وہ یہی کہا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کسی سجدد نہ دکھاتی پھرو۔ یہ وہ احکامات تھے جس کے نتیجے میں دونوں جنسوں کے الگ الگ میدان کار کو واضح طور پر بتا دیا گیا۔ گھر کے لیے اور گھر کے اندر والی انسانی تہذیب کو جنم لینے اور اس کی تربیت کا سامان پیدا کرنے کے لیے عورت کو میدان سونپ دیا گیا اور باہر کی ساری دنیا کو جہاں پھیلا دیا گیا ہے وہاں مرد کو بروئے کار لانے والی تمام صفات کے ساتھ اسے منظر عام پر لایا گیا اور واضح طور پر خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر میں ٹک کر بیٹھی رہو اور تم اس دنیا میں بھیجی گئی ہو تو ایک مقصد عظیم کے تحت بھیجی گئی ہو، اور وہ مقصد عظیم ہے اللہ کے دین کو اللہ کے سرزمین پہ نافذ کرنا، اور اسی کے لیے تمہیں زندگی کی میعاد عطا کرتی گئی ہے اور اسی کے لیے انسانیت کو پیغام حق کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری گودوں کو آراستہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تمہاری گودوں میں نسل انسانی جنم لیتی ہے اور وہ تمہاری گودوں میں تربیت پاتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا خاتمہ یہی انسانیت کرتی ہے، یہی نسل کرتی ہے۔ اس کی صحیح تربیت کے لیے تمہیں اپنے میدان میں بڑی اہم اسپیشلائزیشن حاصل کرنا چاہیے، وہیں بیٹھتے ہوئے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں، صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور یہی وہ میدان عمل ہے جس کے لیے تمہیں باہر سجدے دکھا کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر جب یہ آیات کریمہ کا نزول کیا تو وہاں صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے برجستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر خواتین کو باہر نکل کر کچھ کام کرنے کی ضرورت پیش آئے، کہیں اشد ضرورت بھی ہو سکتی ہے اور کہیں کچھ ضرورتیں بھی وہ باہر نکلنا پڑتا ہے، تو کیا عورتیں گھر ہی میں بیٹھی رہیں اور باہر نہ نکلیں؟ تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح انداز میں اس بات کی وضاحت کر دی، فرمایا کہ اللہ نے تم کو اپنی ضروریات کے لیے نکلنے کی اجازت دی ہے، یعنی خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ضرور ہے، اشد ضرورت ہو یا کچھ ضروری کام کے لیے باہر نکلنا ہو، گھر سے باہر نکلنا عورتوں کے لیے جائز ہے، جایا جا سکتا ہے، اور یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وضاحت فرمائی۔ اب اس کے ساتھ ہی واضح انداز میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود کا پاس و لحاظ رکھنا ہی شرط اول ہے، اسی کے نتیجے میں دنیا برائیوں سے
بچ سکتی ہے، اسی کے نتیجے میں بے حیائی ختم ہو سکتی ہے، اسی کے نتیجے میں شیطان کی چال بازیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا قانون الہی اس دنیا کے اندر جاری اور نافذ ہو سکتا ہے۔ تو وہ حدود الہی خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کیا متعین کیے گئے ہیں، اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے پہلا قانون الہی بتایا کہ گھر سے باہر نکلو تو کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ قُلُوبَهُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ کہا گیا کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ یعنی پہلا مطلب جو ہے قانون بتایا گیا کہ گھر سے باہر نکلنا ہو تو تمہارا باہر نکلنا بے باکانہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں تمہارا نکلنا حدود الہی کے مطابق ہوگا۔ ضروریات کی تکمیل کے بعد واپس لوٹ کر تمہیں اپنے گھروں میں محیط ہو جانا ہوگا، اور وہاں اگر کوئی مد سے سامنا ہو جائے اور ضروریت کی تکمیل کے لیے کلام مطلب جو ہے کرنا پڑے تو پردے کے پیچھے سے، یعنی نقاب کے ذریعے سے، جلباب کے ذریعے سے وہاں اس کا تم اہتمام کرو گی۔ یہ پہلا مطلب قانون الہی تھا جسے اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی 53 میں یہاں وضاحت فرمائی۔ پھر نیکسٹ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے قانون الہی کو بتاتے ہوئے حدود الہی کے لیے دوسری مطلب جو ہے حدود اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو سکھائی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں واضح کر دیا گیا، کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وذلک وکان اللہ غفور رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ رب العالمین غفور اور رحیم ہے۔ یعنی یہاں دوسرا قانون بتایا گیا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لپیٹ کر جایا کرو تاکہ تمہاری زینت آشکارا نہ ہو جائے، تمہاری ساری مطلب جو ہے جسم کی ساخت لوگوں پہ عیاں نہ ہو جائے، کیونکہ خواتین کے تعلق سے بعض انداز میں مختلف احادیث کریمہ ہم پچھلی کلاسز میں سن چکے ہیں کہ خواتین ایک جاذب نظر ہوتی ہیں اور وہ مقناطیسی طاقت رکھتی ہیں، اسی کے نتیجے میں ہر مطلب جو ہے مرد اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے ضرور دیکھتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے دوسرا حکم کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جب باہر نکلو تو پھر اوڑھ لپیٹ کے نکلا کرو۔ سامعین کرام، یہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اسے آیات حجاب کہا جاتا ہے، اور اس میں لفظ جلاب ہن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جو پورے جسم کو چھپا لے، مطلب یہ کہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر اس کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرے کہ جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے۔ اس کو جلباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جلباب ایک لمبا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے جو بہت سی مسلمان عورتیں موجودہ دور میں پردہ یا پھر حجاب کے لیے کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، یہ برقع کافی ملتا جھلتا مطلب جو ہے اس کی ایک شکل ہے، اور اسی لیے لباس کو جلباب عام طور پر عرب ممالک میں اس کا استعمال اس لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا پھر اسے جھبا بھی کہا جاتا ہے۔ جدید جلباب، جہاں جلباب لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جدید دور کے جلباب کا اگر نام لیا جائے تو یہ جلباب چہرے کو، سر کو، ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈھانپ دیتا ہے، اور سر اور گردن کو ایک علیحدہ کپڑے سے جسے قمار کہا جاتا ہے اسے ڈھکا جاتا ہے، جو آج کل میں اور برقع پہن کر اوپر جو شال اوڑھ لیتے ہیں وہ اسی مصداق میں اسی جلباب کو بھی برقعے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رہ گیا دوسرا لفظ اسی تقریر کے دوسرے
عنوان تھا وہ ہے نقاب۔ نقاب دراصل کیا ہے؟ نقاب ایک وہ کپڑا ہے جس کے ذریعے سے خواتین اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی ہیں، بند کر لیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں اور اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں، اس کو نقاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف الگ الگ کپڑوں کا ہوتا ہے یا مختلف اشیاء کا ہوتا ہے یا مختلف دھاتوں کا ہوتا ہے، مختلف طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور خواتین اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ بہرحال جلباب اور نقاب کا اصل مقصد اپنے جسم کی تراش خراش اور سنگار اور چہرے کو چھپانا مقصود ہے، اسی کے لیے اس کا استعمال کرنے کی تاکید قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ خواہ یہ گھونگھٹ سے چھپایا جائے یا پھر یہ نقاب سے چھپایا جائے یا کسی اور طریقے کا استعمال کرتے ہوئے اس کو چھپایا جائے، ان تمام کا مقصود ایک ہی ہے کہ خواتین باہر نکلنے کے بعد نہ پہچانی جائیں اور نہ ہی ستائی جائیں۔ اسی لیے اس جلباب کا استعمال یا نقاب کا استعمال کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو سورہ احزاب کی 53 اور پھر مطلب جو ہے 59 میں واضح انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جب تاریخ کے جھروکوں کو اگر ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جائے تو عرب ممالک میں یا عرب کی اس تاریخ میں، سیرت میں مجھے اور آپ کو اس کا کیا انداز نظر آتا ہے؟ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ جب شریف عورتیں باہر نکلتی تھی تو ایک چادر اپنے اوپر ڈال کر نکلتی تھی تاکہ پورا جسم ان کی ساخت اس طرح چھپ جائے کہ اس چادر کو وہ جلباب کے نام ہی سے یاد کیا کرتی تھی۔ ہمارے ملک کے بعض دیہاتوں کا بھی اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے، اس میں مختلف مذاہب کو بھی اگر شامل حال رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہم دیہاتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے مختلف دوپٹوں کے ذریعے سے، ساڑی کے پلوں کے ذریعے سے، مختلف قسم کے گھونگھٹ مطلب جو ہے نکالے ہوئے وہ باہر نکلتی ہیں۔ یہی وہ جلباب کا ایک الگ مطلب طریقہ کار ہے جس کا وہ استعمال کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام چہرے کو چھپانے کے لیے اسے لٹکا کر مختلف طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے ہر کونے میں الگ الگ انداز سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کو یا تو برقع کہا جاتا ہے، نقاب کہا جاتا ہے یا جلباب کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ عرب میں کسی عورت کا اگر سر کے اوپر سے دوپٹہ ہٹ جاتا یا گر جاتا تو اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے انہیں پکار کر کہتے ہیں کہ ادنا صعبکا علی وجہک، یعنی کہا جاتا کہ اپنا کپڑا اپنے منہ پر ڈال کر چھپا لو، اور خواتین فوراً ہی اپنے جو گرے ہوئے پلو ہوتے تھے اسے فوراً اپنے سر پر ڈال کر اپنے آپ کو چھپا لیا کرتی تھی۔ سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ خدا نے خواتین کو حکم دیا ہے کہ جب کسی کام کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں سے اپنے سر اور منہ چھپا لیں اور صرف اپنی آنکھ کو کھلی رہنے دیں۔ یعنی واضح انداز میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی آیت کی وضاحت کر دی کہ گھر سے باہر نکلنے والا جو طریقہ کار ہے وہ چھپا کر نکلنے والا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریف خواتین باندیوں کا سا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی بدکردار ان کو نہ چھیڑے اور نہ اس کی جرت اور جسارت وہ کر سکے۔ یعنی واضح انداز میں کہا گیا کہ دور جہالیت کا وہ مطلب دور جہاں پہ خواتین سر جھاڑ منہ پھاڑ گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور ان میں شریف خواتین اور پھر مطلب جو ہے وہ لونڈیاں یا پھر وہ بدکردار خواتین میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ستائی جاتی تھی، ان کو چھیڑا جاتا تھا اور ان کے ساتھ آبرو زری کی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے یہ احکام الہی کا نزول ہوا کہ تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھانک کے نکلو، ان کی طرح نہ نکلو جو کہ باندیوں کی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ گھر سے باہر نکلا کرتی ہیں۔ علامہ ابو بکر الجساس کہتے ہیں اسی سلسلے میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ یہ آیت حجاب اس بات پر دلالت کرتی ہے جو ان خواتین کو اجنبیوں سے چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت پردہ داری اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ
بد نیت لوگ اس کے اظہار میں طمع نہ کر سکے. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے وضاحت فرمائی گئی کہ اس میں تہذیب یہ ہوتی ہے کہ گھر سے باہر ایسی صورت میں چھپا کر نکلیں گے تو باہر نکلتے ہی سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عفت مآب ہے جو گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے. اس کو ستانا، اس کی طرف غلط نظر کی طرف نظر ثانی کرنا بھی غلط ہے. پھر وہ ان کو نہ ستائے جاتے ہیں اور نہ ان کو چھیڑا جاتا ہے. اسی طرح محترم سامعین کرام، ابتدائی عہد اسلام میں خواتین زمانے جاہلیت ہی کی طرح قمیص اور دوپٹہ ہی پہن کر گھر سے باہر سر جھاڑ منہ پھاڑ نکلا کرتی تھی. اسی کے نتیجے میں بدکردار لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، ان کے پیچھے جاتے تھے، ان کی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اس طریقے حجاب کو اختیار کرنے کی تاکید اس قرآن مجید کی آیات حجاب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں. نزول آیات حجاب سے پہلے خواتین مردوں کے ساتھ مل کر بہت اختلاط یعنی مل جھول مخلوط سوسائٹی یعنی مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ مل کر رہنے والا رواج تھا، اور وہ گھر کے اندر گھر کے باہر بے باکانہ انداز کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا اور بے تکلف ملاقاتیں ہوتی تھی، بے تکلف گفتگویں ہوا کرتی تھیں. اور موجودہ دور ہی کی طرح جس طرح آج کا دور ہے جہاں پہ عورتیں بے باکانہ انداز میں گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں ہندو اور مسلمان خواتین میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، وہاں پہ اسی طرح کا رواج اس دور جاہلیت کے اندر بھی موجود تھا. قرآن مجید نے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے تبرج کا حکم دیا گیا کہ سج دھج بن کر گھر سے باہر نہ نکلا کرو، اور آیات حجاب کے ذریعے سے واضح انداز میں امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ کس طرح برائیوں کو روکا جا سکتا ہے. محترم سامعین کرام، ان احکام حجاب کے بعد عرب میں شریف خاندانوں کے ہی نہیں بلکہ لونڈیوں اور آوارہ خواتین بھی بے باکی کے ساتھ باہر نکلنا معیوب سمجھنے لگ گئی تھیں. انہوں نے اس کی اہمیت کو جان لیا تھا. اسی وجہ سے جب ان آیات کا نزول ہوا اس کے بعد تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ گھروں کے سامنے جہاں دروازے کھلے رہا کرتے تھے وہاں پردے ڈال دیے گئے اور خواتین وہاں اندر محصور ہو کر رہ گئی، اور اسی کے نتیجے میں باہر سے کوئی بھی نظر اندر ڈالی نہیں جا سکتی تھی. اور اگر کوئی مانگنے کے لیے وہاں پہ کچھ آ جاتا یا ضرورت کی تکمیل کے لیے گھر کے دروازے تک آتا تو وہاں پر باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی جاتی اور وہاں پہ اپنی ضرورت کی تکمیل کیا جاتا تھا. سامعین کرام، حتیٰ کہ ہندوستان کی طرف بھی اگر نظر ثانی، عرب ہی کے ممالک نہیں بلکہ ہندوستان کے ممالک کی طرف بھی اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو ہندو دھرم نظر آتا ہے. اسی ہندو دھرم میں ہو یا بدھ مت ہو، مختلف تہذیبیں ہیں جو ایک گلدستے کی شکل میں ہندوستان میں جنم لیتی ہیں اور وہاں وہ رہ رہی ہیں. ان کی تہذیبوں کا بھی اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو ان کی تہذیب کے اندر بھی خواتین کا اسی طرح باہر بے باکانہ نکلنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور ان کو باہر نکلتے ہوئے گھونگھٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. گجراتی کلچر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھونگھٹ نکال کر جاتے ہیں، اور مختلف دیہاتوں کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھونگھٹ نکال کر گھر کے باہر نکلتی ہیں. اور مشرکانہ تہذیبوں کا بھی اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے ان مذاہب کے اندر عورتوں کا مردوں کے ساتھ اخلاط کو پسند نہیں کیا جاتا اور بے تکلف ملاقاتوں کو بھی بے حیائی تصور کیا جاتا ہے. لباس کا غلط طریقہ کار کے ساتھ پہننا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ سب کلچر مجھے اور آپ کو جہاں نظر آتے ہیں وہ تمام کی تمام اسی اسلامی تہذیب کو ہی پسند کرنے والی مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہیں. رہ گئی اس کے بعد آج کے دور میں جو مختلف تہذیبوں کے اس گہوارے کے اندر جہاں مسلمانوں کو بھی جو اثر انداز ہوا اور اس کے نتیجے میں جو اس اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہوا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ مغربی تہذیب کی یلغار نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اس فتنے نے یہاں پہ جنم لے کر خواتین کے لقابوں کو، خواتین کے جلباب کو بالکل پوری طرح سے اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا. سامعین کرام، جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر
کر لوگ اپنے گھروں میں واپس پلٹ گئے اور انہوں نے جا کر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو واضح انداز میں ان آیات کو سنایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر وہ سن کر آئے تھے. اور انصار خواتین نے جیسے ہی ان آیتوں کا اپنے مردوں کی زبانی سماعت فرمایا تو تہذیب اور تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ ایسی ہی بیٹھی نہیں رہی، فوراً وہ اٹھ گئیں. اس آیات کے الفاظ سن کر وہ بیٹھی رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ فوراً اٹھ کر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے کمر بندوں کو انہوں نے کھول دیا اور کسی نے اپنی چادروں کو پھاڑ دیا اور اٹھا کر فوراً ہی انہوں نے دوپٹے کی شکل میں اس کو اپنے سروں پر، اپنے سینوں پر اس کو ڈھال لیا اور پھیلا لیا. اور دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی خواتین مسجد نبوی میں داخل ہو گئی تھی، تاریخ دیکھتی ہے کہ وہ سب کے سب نقابوں میں ملبس تھے اور سارے کے سارے پردہ اوڑے ہوئے وہ اندر داخل ہو رہی تھی. یہ ہے وہ اسلامی معاشرے کی تاریخ جس میں جہاں اللہ رب العالمین کے ایمان والی خواتین موجود ہوتی ہیں، وہاں اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان کی زندگیوں کے اندر ایسا تغیر آتا ہے، ایسا انقلاب آتا ہے. اتنا ہی نہیں، ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے. ایک خاتون کا تذکرہ ہے جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتی تھی. اس کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں اس کو فروخت کرتی اور ان پیسوں سے اپنی زندگی کے گزر بسر کیا کرتی تھی. اسی طرح ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی. اس کے ساتھ کام کرنے والے مرد حضرات بھی اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. یہ لیبر خاتون کے کانوں میں ایک آواز گونجی اور وہ آواز تھی یہی سورہ احزاب کی آیات. جیسے ہی جلباب کے سلسلے میں، جیسے ہی حجاب کے سلسلے میں آیات کا نزول ہوا، اس خاتون نے فوراً سنتے ہی جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ ہے کہ فوراً درخت کی اوڑ لے لی اور پھر وہاں اپنے لمبے سے جو چغا تھا یا میکسی تھی اس کے نچلے حصے کو اس نے پھاڑ دیا اور اس کو لے کر اپنے چہرے پر باندھ لیا اور اسے ڈھانک کر مطلب جو ہے اپنی ساری وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر نکلنے لگی. کیونکہ وہ کپڑا موٹا تھا اس وجہ سے اسے نظر آنے میں، کیونکہ پہلی بار بھی تھا اور دوسرا کپڑا موٹا ہونے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ چلتے ہوئے لڑکھڑاہٹ محسوس کر رہی تھی. اس وقت ان کے سامنے موجود جو مرد حضرات تھے انہوں نے اس خاتون کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے خاتون، اس وقت مطلب جو ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ موٹا ہے، یہ وقت جو حکم دیا گیا ہے گھر جاؤ اور اس کے بعد اس حکم کی تابعداری کرو. اس وقت خاتون کا جواب اگر میرے اور آپ کے دل کے تاروں کو اگر ہلا سکتا ہے تو بہترین جواب ہے. اس خاتون نے کہا کہ حکم اب آیا ہے، کیا میں اس کی نافرمانی کر کے اللہ کی نافرمان بندی بن جاؤں؟ یہ کہہ کر وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف رواں ہو گئی. یہ ہے وہ طریقہ کار جو سنت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ جب یہ آیات کا نزول ہوا تو اسی طرح لوگوں نے اس طریقہ کار کو اپنایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس سوسائٹی کو انہوں نے اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے میں آسانیاں پیدا کر دی. سامعین کرام، یہ آیات کا نزول حضرت زینب بن حجش رضی اللہ عنہ کی نکاح کے دن نازل ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ نکاح کے دن بھی اس سے پہلے ہی، کیونکہ وہ حجاب کا پہلے ہی سے مطلب جو ہے طریقہ کار تھوڑا بہت مطلب معاشرے کے اندر ہمیشہ رہا ہے اور ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ جب نکاح کا معاملہ تھا اس وقت ابھی آیات حجاب کا نزول نہیں ہوا تھا. وہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ہی اس آیات کا نزول ہوا اس وقت لوگوں نے ایک چادر کے ذریعے سے انہیں چھپا لیا، انہیں ڈھانک کر پھر مطلب جو ہے نکاح کا انہوں نے پڑھوایا تھا. سامعین کرام، اسی جلباب اور حجاب کے تعلق سے جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں وہ واقعات کی روح سے، احادیث کی روح سے بہت ساری ہے. آئیے ان جھروکوں میں جاتے ہوئے میں اور آپ کے دیکھیں کہ اس وقت کے لوگوں کا جو ان آیات کا نزول ہوا تو کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس جلباب یا اس نقاب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا ہدایت عطا فرمائی ہے. پہلا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جلباب کا جہاں حکم دیا گیا تھا یا پھر نقاب کا جہاں حکم دیا گیا تھا، لوگوں نے بڑی مطلب جو ہے کثیر تعداد میں آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنی زندگیوں میں اس کو جاری و ساری کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ کوئی جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں قلاد رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جن کے سلسلے معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، وہ بھاگی بھاگی جنگ کے میدان میں پہنچی، اپنے لڑکے کے سلسلے میں معلومات حاصل کر رہی ہے اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ خبر ایسی کہ بچہ شہید ہو گیا ہے، ہوش اڑا دینے والی کیفیت والا یہ حادثہ. اور یہ
خبر تھی جس کو بھی سن لو تو آدمی کی کیفیت مطلب جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. مگر تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خلاد رضی اللہ عنہا اپنے نقاب میں ڈھکی ہوئی وہ ادھر سے ادھر جنگ کے میدان میں دوڑی ہوئی پھر رہی تھی، لوگوں سے معلومات حاصل کر رہی تھی. اس وقت کسی نے حیرت سے زدہ ہو کر وہاں ان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ بی بی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے. خلاد نے بہترین جواب دیا جو میری اور آپ کے دلوں کو منور کر سکتا ہے. انہوں نے جواب دیا اطمینان کے ساتھ، میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. یہی ہے وہ طریقہ کار جس کے نتیجے میں امت مسلمہ عروج تک پہنچتی ہے. یہی ہے وہ طریقہ کار جس کے اختیار کرنے ہی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر برائیوں کو روکا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر اسلامی تاریخ کو جنم لیا جا سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے احکامات کو معاشرے کے اندر جاری و ساری کیا جا سکتا ہے. سامعین کرام، صحابیات کی مختلف تاریخ کو اگر پڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں صحابی خواتین اپنے چہروں کا اس درجہ اہتمام کیا کرتی تھی کہ دوران حج میں جہاں نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہے، وہاں کیونکہ ان کی روز کے معمولات کا معاملہ تھا، اس وجہ سے وہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج وداع کے موقع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حاجیوں کے قافلے میں ہمارے پاس سے گزرتے رہتے تھے اور ہم لوگ احرام باندھے ہوئے رہتے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمارے قافلے کے سامنے سے کوئی اور قافلہ گزرتا تو ہم ہر ایک کے گزرتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے سر کے پاس مطلب جو ہے لٹکا لیا کرتے تھے، اور جب وہ قافلہ وہاں سے گزر جاتا تو اپنے آپ کو مطلب جو ہے چہرے کو کھول دیا کرتے تھے. یعنی لوگوں کے معمول کا اتنا مطلب جو ہے روٹین بن گئی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اسے اتنا مطلب معمول بنا لیا تھا کہ حج کے موقع پر بھی جہاں حکم الہی ہے کہ چہرے کو ڈھانکا نہ جائے، اس وقت بھی اس کا اہتمام مختلف طریقوں سے وہ اپنے آپ کو مردوں سے بچانے کے لیے کیا کرتی تھی. سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے. آپ کے چہرے مبارک پر ان شہادت کی خبروں نے آپ پر سخت مطلب جو ہے اثر ڈال دیا تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت ہی غمزدہ اور صدمے سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کے اندر ہی دروازے کی ایک شخص سے یا ریخ سے اسے باہر کا ماجرا دیکھ رہی تھی. یعنی اس وقت کا جو حالات تھے، پردے لٹکانا ہی نہیں بلکہ خواتین گھر کے اندر ہی بیٹھ کر سارے مطلب جو ہے معاملات کو کہیں جھانک کر دیکھ کر مطلب جو ہے مکمل کر لیا کرتی تھی. بے باکانہ انداز سے گھر کے باہر نکلنا وہ اپنے آپ کو معیوب سمجھتی تھی، اس وجہ سے وہ نکلتی نہیں تھی، احکام الہی کی پابندی کیا کرتی تھی. یہ بھی مطلب جو ہے واقعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عروہ ابن زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھر کے ان کے پڑوس میں رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک بار جمع ہوئے اور باہر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے سلسلے میں مختلف باتیں کر رہے تھے، اسی دوران میں ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مسواک کرنے اور ان کے حلق کو صاف کرنے کی آوازیں سنی اور حجرے کے اندر سے سنائی دے رہا تھا. اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آیات حجاب کے نازل ہونے کے بعد ازواج مطہرات کا جو معمول تھا وہ یہ ہے کہ گھر میں رہ کر بھی وہ پردہ کیا کرتی تھی اور گھر میں ہی محصور ہوا کرتی تھی. اسی کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ جنم لے چکا تھا، اسی کے نتیجے میں دور جاہلیت کا خاتمہ ہوا تھا، اسی کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی اور بے آبروئی کو ختم کر دیا گیا تھا. سامعین کرام، ایک واقعہ اسی نقاب اور جلباب کے سلسلے میں یہ بھی آپ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. راستے میں اچانک اونٹ کو ٹھوکر لگی، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرہ وہ بھی دونوں نیچے گر پڑے. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بے قرار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے چوٹ نہیں لگی ہے. ابو طلحہ
طلحہ ذرا جا کر خاتون کی خیریت لے لو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک لیا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور اوپر مطلب ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر اسی طرح پردے میں مستوران کو ان کی سواری پر سوار ہونے تک ان کا کپڑا پکڑا گیا اور وہ اس عہدے پر بیٹھ کر پھر وہ آگے کی طرف سوار ہو گئی۔ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جہاں آیات کریمہ کا نزول ہوا، صحابہ اور صحابیات کس طرح اس کا اہتمام کیا کرتے تھے اور بالکل مطلب جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے ایک دوسرے کا پاس و لحاظ بھی رکھتے تھے کہ کہیں ایک دوسرے پر غلط نظر نہ پڑنے پائے، اس وجہ سے احتیاطی تدابیر بہترین انداز میں کرتے تھے۔ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ جمع ہوئے صحابہ کرام سے گفتگویں کر رہے تھے، اسی دوران میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ بتانا چلا کہ سب سے خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ میں واپس گھر لوٹ آیا، حضرت فاطمہ الزہرا گھر میں موجود تھیں۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے مطلب مخاطب ہو کے پوچھا یہی سوال کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے گھر کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کا جواب مطلب جو ہے دے دیا۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے درست فرمایا ہے، بے شک وہ میرا ایک جز ہے، یعنی یہ وہ جواب جس میں بہترین مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے وہ مطلب جو ہے تعلیم دی گئی کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھ پائے اور نہ ہی کوئی غلط نظر اس پر نہ پڑے۔ یہ کہا گیا سب سے بہتر چیز خواتین کے لیے یہی ہے، کیونکہ عورت جہاں نکلتی ہے وہ فتنے کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور جہاں عورت باہر نکلتی ہے شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے، اور شیطان کا باہر نکلنا اس کے لیے راہ کو گم کرنے میں، معاشرے میں فتنوں کو جنم دینے میں، بے حیائی کو فروغ دینے میں، فحاشی کے عروج کے لیے یہ بڑا کاربند ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے خواتین کو گھر میں بند رہنے کی، جلباب کا استعمال کرنے کی اور نقاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی تاکید عطا فرمائی۔ سامعین کرام، خواتین مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، جنہیں اجازت بھی دی گئی تھی، انہیں روکا نہیں گیا تھا، مگر نماز کے لیے آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواتین آتی اور جب خواتین مطلب جو ہے نماز ختم ہونے کے بعد جب تک وہ مسجد سے باہر نکل کر گھروں کو نہ پہنچ جاتی، اس وقت تک صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ نکل جاتے تو پھر یہ اٹھ جاتے اور پھر گھروں کے لیے نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کا خلط ملط سے روکنے کے لیے اور فتنے کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام کو جو نصیحت فرمائی وہ یہی تھی کہ خواتین کو کہا گیا کہ وہ کوئی ایسا زیور، ایسی مطلب جو ہے کوئی چیز جس کے ذریعے سے جھنکار پیدا ہوتی ہو، آواز پیدا ہوتی ہو، ایسے زیور پہن کر باہر نکلنے سے ممانعت قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا اور منع کیا گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی عورت ادھر لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو عورت اس طرح لگا کر نکلا کرتی ہے ویسی عورت کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت آوارہ قسم کی عورت ہے۔ سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، وہاں قبیلہ مزینہ کے ایک خاتون بنی سوری ہوئی خاتون بڑے ناز و اندام کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا اور دیکھتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر جو نصیحت وہاں پہ مسجد میں عطا فرمائی تو اس میں یہ فرمائی کہ لوگوں اپنی عورتوں کو زینت اور ناز و اندام کے ساتھ مسجد میں آنے سے روکو۔ خوشبو کے متعلق فرمایا کہ جس رات کو تم مسجد میں آنا چاہتی ہو اس رات کو کسی قسم کا عطر لگا کر نہ آؤ،
نہ بخور استعمال کرو بلکہ سادہ لباس میں آؤ. جو عورتیں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز نہیں ہوگی. سامعین کرام، یہ تمام روایات، یہ تمام واقعات، یہ تمام آیات کریمہ، یہ مختلف قسم کی مختلف مطلب جو ہے معلومات سیرت کی کتابوں کے گلدستوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آ رہی ہیں. اس میں ایک ہی ایک احکام نظر آ رہا ہے، وہ ہے عورت کا چھپائے جانا. یہ بہترین مطلب عمل ہے، کیونکہ عورت چھپائے جانے والی شے ہے. اس کا باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلنا شرط اول ہے. جہاں تک چہرے کی بات ہے، چہرے کا آگ میں اور آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، جہاں خواتین جو اپنے سر کو تو ڈھانک لیتی ہیں، اپنے بدن کو تو ڈھانک لیتی ہیں جسے جلباب کہا جاتا ہے، مگر مطلب کچھ اور خواتین جو اور ایک مطلب جو ہے انداز ہمارا اور آپ کا مسلمہ کا یہ ہے کہ ہم چہروں کو کھلا رکھ دیتی ہیں. اس کے نتیجے میں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ چہرہ پرکشش مطلب جو ہے ایک ایسا حصہ ہے جہاں ساری کشش مطلب عورت کی یہاں پہ ہی نظر آتی ہے. چہرہ انسان کا عکاسی ہوتا ہے. اسی چہرے کے ذریعے سے انسانوں کے غم کو بھی محسوس کیا جاتا ہے اور خوشی کو بھی محسوس کیا جاتا ہے، خوبصورتی کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، بدصورتی کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. اگر یہ سج دھج کے نکلا جائے تو اس پہ مطلب جو ہے اور بھی 100 چاند لگ جائیں، مگر اگر سج دھج کے بغیر بھی یہ چہرہ مطلب باہر نکلا جائے تو چہرہ تو ایسا پرکشش چہرہ ہے جس میں ہر طرح کے تاثرات کی مطلب جو ہے عیاں ہو جانا یہی چہرے کے ذریعے سے ہوتا ہے. چہرے کو اسی طرح کھلا رکھ کر اگر کوئی جائے تو پھر آپ تصور کر سکتی ہیں کہ جو احکام الہی مجھے اور آپ کو یہاں بتائے گئے ہیں وہ احکام الہی کیا اس مصداق میں اس کے پورے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے احکام الہی کی پابندی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر پھیلی بھی برائی کو دور کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، اس کو مطلب سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں سامعین کرام، آج مسلم معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جلباب کا غلط استعمال اس معاشرے کے اندر، یہودیوں کی مختلف کارستانیوں کے نتیجے میں میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. برقعوں کے جھرک بھرک انداز کے مختلف کٹیلے والے انداز میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. برقعوں کو مختلف شیپ انداز میں مطلب جو ہے تنگ کر کے بنا دیا جاتا ہے. سارا جسم جہاں چھپانے کے لیے اس جلباب کا استعمال کرنے کی تاکید اس آیات حجاب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی، مگر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال کے نتیجے میں ساری جسم کی ساخت مطلب جو ہے معاشرے کے اندر ہر فرد کو مطلب جو ہے جو باہر نکلتی ہے اس کو نظر زانی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. برقعے اتنے مطلب جو ہے پر رونق ہو جاتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا شخص بھی اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ چہروں کو جہاں کھلا رکھا جاتا ہے اس چہروں کو مختلف بناؤ کے ساتھ، سنگار کے ساتھ اس کو سجا دیا جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں مختلف لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لالچائی نظروں سے ساتھ مطلب آگے بڑھتے ہیں. اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پردہ ہونے کے باوجود جہاں خواتین پہنتی ہیں، کیا معاشرے کے اندر عزت و آبرو خواتین کی محفوظ ہے؟ کیا معاشرے کے اندر ان کو اچھی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں مطلب یہ ہے تاریخ کے جھروکوں میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکی کہ دور جاہلیت میں بھی خواتین گھر سے باہر نکلا کرتی تھی تو وہاں ان کا انداز بالکل ہماری طرح موجودہ دور کی طرح تھا. اسی کے نتیجے میں وہاں وہ لوگوں کو مطلب جو ہے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ کون مطلب جو ہے ایک آوارہ خاتون ہے اور کون مطلب شریف خاتون ہے. آج بھی اس دور کے اندر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں لباس مطلب جو ہے ایک آوارہ خواتین کے اور ایک مہذب مطلب جو ہے شریفانہ خواتین کے بالکل مطلب جو ہے الگ نہیں ہے، بلکہ ان کا انداز اور ہمارا انداز بالکل ایک جیسا ہے. فیشن کے نام پر مختلف قسم کی مختلف مطلب غلط کاریاں مختلف لباس کی شکل میں، جلباب کی شکل میں، نقابوں کی شکل میں، پردوں کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں اور اس کو اختیار کر کے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اہتمام اور اس کے احکامات کی پاسداری میں اور آپ کر رہے ہیں. میں اور آپ برقعے کے نام پر جہاں پر دوپٹے کو اوڑھا جاتا ہے ہمارے سینے بالکل مطلب جو ہے بالکل خالی ہوتے ہیں. اس پر ڈھاکی جانے والی مطلب جو ہے جو دوپٹے والی ہے جہاں پر ایسی سورہ حجاب میں مطلب واضح انداز میں اللہ کا حکم موجود ہے کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈھانک لیا کرو، اوڑھ لیا کرو، وہاں وہ اس احکام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جہاں پر نقاب کے بند کرنے کی، جلباب کے ڈھانک لینے کی جہاں پہ بات آئی ہم نے اس کو بھی مطلب چھوڑ دیا ہے. کیا اس کے نتیجے میں اور آپ مطلب جو ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا امید کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس میری اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اور میرے مطلب جو ہے اس قوانین کو
کو چھوڑنے کے نتیجے میں جتنے فتنے اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں ان تمام کا حصہ میرے آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا، اور اسی کے نتیجے میں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ سوال یہ ہے ان آیتوں کو سامنے رکھ کر سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور اپنے آپ کو بیداری پیدا کرنے کا۔ سامنے کرام چہرے کی بات مجھے اور آپ کو مطلب سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس کا کھلا رکھنا صحیح ہے یا اس کا بند رکھنا صحیح ہے؟ آیات کریمہ، واقعات کریمہ میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ سامعین کرام، قرآن مجید ہدایات کا منبع ہے۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو سیدھی راہ دکھانے والی گائیڈ لائن مطلب جو ہے عطا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی کے اندر باتوں کو کس طرح سے جاری اور ساری کیا جائے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زندگی میں اس کو وارد نہیں کرتا، عملاً اس کو اختیار نہیں کرتا، نہ وہ قوم بدلتی ہے، نہ وہ لوگ بدلتے ہیں، نہ وہ معاشرہ بدلتا ہے، نہ وہ تاریخ بدلتی ہے۔ تاریخ کے صفوں میں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات کا نزول ہوا تو معاشرے کے اندر تمام خواتین مرد حضرات سن کر گھر میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے گھر میں جو چیز موجود تھی اس کو لے کر انہوں نے اپنے دروازوں کے سامنے لٹکا کر انہوں نے بند کر دیا۔ خواتین نے جیسے ہی سنا، کسی کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، کسی کے پاس ڈھانکنے والی چادر موجود نہیں تھی، کس کے پاس مطلب پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ خریداری کر سکے، ان تمام حالات کے باوجود اللہ کا حکم شرط اول ہے اور فرض اولین ہے۔ اس وجہ سے تاریخ کے صفحات بتائے کہ انہوں نے فوراً ہی اپنے کمر بندوں کو کھول دیا اور فوراً اسے مطلب جو ہے اوڑھ لیا۔ کسی تاریخ کے صفحے یہ بھی بتائے کہ انہوں نے اپنے لمبے لمبے چغوں کو پھاڑ کر مطلب جو ہے اسے دوپٹہ بنا لیا۔ کئی تاریخ کے صفحے یہ بھی بتاتے ہیں کہ پردے جو کھڑکیوں پر لٹک رہے تھے اس کو پھاڑا اور فوراً ہی اسے اپنا حجاب بنا کر مطلب جو ہے اوڑھ کر تیار ہو گئی۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ آؤٹ آف مطلب فیشن ہو رہا ہے، کہیں یہ نہیں سوچا کہ یہ چادر مطلب بیڈ شیٹ ہے، اس کو میں کیسے اڑوں، کبھی نہیں سوچا کہ آج مطلب حکم آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں جاؤں گی بازار سے لاؤں گی اس کے بعد پہن لوں گی۔ نہیں، جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم آتا ہے وہاں سابقون الاولون کی مصداق میں، آمنا وصدقنا کی مصداق میں جو شخص آگے بڑھتا ہے، جو قوم آگے بڑھتی ہے، جو سوسائٹی اور معاشرہ مطلب آگے بڑھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، اور وہی اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سامعین کرام، جاہلیت اس وقت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے جب تک کہ اس میں خیر کا کوئی پہلو باقی رہے، اور جب شر خیر پر غالب آ جاتا ہے اور خیر بھلائی مٹ جاتی ہے تو پھر اللہ کی سنت حالات میں ایک نیا تغیر اور نیا مطلب نئی تبدیلی کے ساتھ وجود میں لے آتی ہے۔ لیکن اس تغیر اور تبدیلی میں انسان کی کوشش سب سے اولین فرض ہے اور یہی کام دیتی ہے۔ جہاں انسانوں کی صرف نیتوں میں مطلب جو ہے سوچ پیدا ہو جائے، صرف مطلب جو ہے سننے کی حد تک کوئی بات مطلب جو ہے سنتے ہوئے بیٹھ جائیں، یا پھر مطلب جو ہے اسے کل کروں گی والی مطلب جو ہے باتوں پہ اسے ٹال دیا جائے، یا اچھی باتیں سننے کی صرف عادت اپنے آپ کو بنا لی جائے، تو معاشرے کے اندر کبھی تبدیلیاں وجود میں نہیں آتی۔ اسی کے لیے کہا گیا کہ برائی جہاں کہیں دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ورنہ اپنی زبان سے روکو، ورنہ کہا گیا کہ دل میں برا محسوس کرو، اور دل میں برا محسوس کرنا صرف مطلب جو ہے وہ حد ہے جہاں انسانوں کی زندگیوں میں نہ انقلاب آتے ہیں نہ تبدیلیاں آتے ہیں۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کی بیداری کے ساتھ ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ معاشرے کے اندر جو موجودہ دور کی نظر ثانی میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ وہی دور جاہلیت ہے جس کا خاتمہ کرنے کے لیے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور اسی کے مصداق میں انہوں نے اس جہالت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ آج ہندوستان کے اندر آواز اٹھی
بھی हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जिंदगियों के सिलसिले में खिलवाड़ किया गया और उनको गलत अल्फाज से इस्तेमाल किया गया। इसी के नतीजे में सारी दुनिया के मुसलमान मतलब उठ खड़े हुए हैं, हुकूमतें जाग गई हैं और उन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमतों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। सामीन इकराम, सिर्फ ये दबाव डालने के लिए नतीजे में कामयाबियां नहीं हासिल होती, बल्कि इसके लिए अपनी अमली जिंदगी के साथ हम वो तमाम काम करके दिखाएं कि उम्मत मुस्लिमा ऐसी होती है, उम्मत मुस्लिमा का तरीक़ाकार ऐसा होता है, उम्मत मुस्लिमा का उसवा ऐसा होता है और अल्लाह के अहकाम की पासदारी ऐसी होती है। तभी कहीं जाकर माशरे के अंदर देखते हैं वहाँ कोई नौ मुस्लिम पुकार कर कहती है कि मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हुई तो इसलिए हुई कि मैं देखा करती थी कि मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जो हिजाब पहनकर कॉलेज आया करती थी और मैं उसे देख कर सोचा करती थी कि जब मैं बाहर निकलती तो मुझे लड़के छेड़ा करते थे, मुझे लड़के सताया करते थे, मेरे पर गलत नजर डाला करते थे। मगर उस लड़की को जो निकाब पहन कर आती थी, बुर्का पहन कर आती थी, जब वो कॉलेज से बाहर निकलती कोई लड़का उसकी तरफ गलत नजर करता था। वो जिस रास्ते से गुजरती थी वहां से वो लोग हट जाया करते थे और बस में वो जब चढ़ जाया करती थी तो वहां पे उसको जगह देकर उसे बिठाया करते थे और अगर कोई उस पर गलत नजर डालकर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे तो सारे लोग एकजा होकर उसको बचाने की कोशिश किया करते थे। उस वक्त एक नौ मुस्लिम कहती है कि मेरा दिल पुकार उठा कि हाँ यही है वो तरीक़ेकार जो इस्लाम जो बताता है वो बिल्कुल सही है। इसी को मैंने महसूस किया और इसी को महसूस करते हुए मैं दायरे इस्लाम में दाखिल हुई। सामने कराम, ये वो किरदार है जो माशरे में जन्म लेने की जरूरत है, ये वो किरदार है जो माशरे में बतलाने की जरूरत है। इसके लिए अल्लाह की सुन्नत या तो रोए ज़मीन को इसके पूरी सरकशियों के साथ ज़मीन में दफन कर देगी या लोग अल्लाह की हिदायत को कबूल कर लेंगे और अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको जो कलाम इलाही के ज़रिए से सुनकर मैं और आप एक जगह जमा होकर इसको समाअत फरमाते हैं, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले, अपने घरों के अंदर पैदा होने वाली गलत कारियों को जड़ से निकाल कर फेंके। मगरबी तहजीब की मुख्तलिफ यलगार ने मेरे और आपके घरानों को मुतासर कर लिया है, यहाँ दीमक की तरह उसने अपनी जगह बना ली है। इसका खात्मा करने के लिए वो तमाम मतलब जो है अहकाम इलाही का राइज करने के लिए इस्लाम के उस अकीदे को मजबूती के साथ थामने की जरूरत है। सामने कराम, इस वक्त मुमकिन है कि हम अकीदे को मजबूत करें। अकीदा ही वो मजबूत मतलब जो है वो लड़ी है जिसके नतीजे में इस्लाम में दाखिल होना आसान से आसान हो जाता है। अकीदा सिर्फ ज़मीर की वजदान का नाम नहीं है, बल्कि अकीदा तो वो सुतून है जिस पर पूरी दुनिया जिंदगी मतलब जो है तामीर होती है और इसकी इमारत खड़ी हो सकती है। अकीदा ही इंसान की कायनात का मरकज है, अकीदा ही इंसान के वजूद का मरकज है। जब मजहब अहकाम इलाही का असर अमली जिंदगी में कमजोर पड़ने लगे तो मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि अकीदे में फसाद सराअत कर गया है। और जब मैं और आप देखें कि जिंदगी की गाड़ी में तभी रफ्तार के साथ नहीं चल रही है बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ मतलब जो है तब्दीलियां आ रही हैं और कमजोरियां महसूस हो रही हैं, तो मुझे और आपको मालूम हो जाना है कि आया हम मेरे और आपके अकीदे में बिगाड़ रोनुमा हो गया है। और जब मजहब के असर अमली जिंदगी में कमजोर पड़ता हुआ मुझे और आपको नजर आए, क्योंकि कुरान बातें एक कहता है, मेरी जिंदगी दूसरी तरफ चलती है, अल्लाह के अहकामात एक बात कहते हैं और मेरी और आपकी जिंदगी का अक्कास मतलब जो है कुछ और कहता है। मेरी और आपकी जिंदगी के दो रुख अगर नजर आने लग जाए तो मुझे और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं और इबादत का हक अदा नहीं कर रहे हैं, या बजाय अल्लाह की इबादत के हम मुख्तलिफ माबूदान को चुनकर इसकी माबूदी में अपने आप को सौंप दिया है। इसी के नतीजे में मुख्तलिफ रास्ते गुम हो जाते हैं, इसी के नतीजे में इंसानों के दिमाग मतलब जो है खराब हो जाते हैं, इसी के नतीजे में जहां ईमान कमजोर हो जाता है वहां शैतान हमला करने लगता है और जहां शैतान हमला करता है वहां फौरन ही मतलब जो है जो तबीयत होती है वो ये है कि वो इस्लाम के अहकामात से दूरियां इख्तियार कर लेता है। और जहां इस्लाम से दूरियां पैदा हो जाएं तो मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन लाजिमन मेरे और आपका इख्तिताम है और वो इख्तिताम मुंतकली है इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में, और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको पकड़ेगा और अहकाम इलाही की पाबंदी न करने के नतीजे में मेरे और आपसे सवाल करेगा और ये सवालात के नतीजे में मैं भी उसमें मुलव्विस नजर आई और उससे आनाकानी की भी नजर आई और वहां टाल मटोल
تول کر کے اس سے بچی ہوئی نظر آئی تو میری اور آپ کی پکڑ لازمی ہے، اور اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ کا مطلب جو ہے اختتام جو ہوگا وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو رکھ کر جلباب، نقاب، اس کا اسلامی طریقہ اور اس کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے واقعات کے رخ سے آئی، مختلف قسم کے احادیث کریمہ کے ذریعے سے آئی اور آیات کریمہ کے ذریعے سے آئی، اور ضرورت اس بات کی ہے ان تمام معلومات کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہاں میرے گھر کے اندر کیا، میرے اپنے نفس کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، کیا واقعی میں اس احکامات الہی کی پابند نہیں ہوں، کیا میرے آپ کے گھروں کے اندر میرے اور آپ کا طریقہ کار بالکل مطلب جو ہے منفرد نظر آتا ہے جو اسلام کی عکاسی نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی باطل قوتیں بڑی ہی طاقت اور زور کے ساتھ اس پر حملہ کر رہی ہیں، اور یہ حملہ اسی وقت ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک آخری دور ایسا بھی آئے گا جہاں مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے مگر اس صابن کی جھاگ کی طرح ہوں گے جن کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہے گی۔ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر جگہ پہ مسلمان موجود ہیں مگر ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں کچلا جا رہا ہے، کہیں قربان کیا جا رہا ہے، کہیں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کہیں چیزوں کو، مساجد کو، جگہوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں مطلب جو ہے ہماری اپنی شریعتوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح معنوں کے ساتھ قبول نہیں کیا، اسے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری نہیں کیا۔ اگر جاری و ساری کیا ہوتا تو قرآن مجید کی وہ آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے وہ ایک ہے تو 10 پر بھاری ہے، وہ 10 ہے تو 100 پر بھاری ہے، اور اسی مصداق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کو دیکھا جہاں پہ وہ مٹھی بھر لوگ تھے مگر انہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کر لیا، اور ان کا رواج اتنا زیادہ تھا کہ لوگ ان کے آگے جھک جایا کرتے تھے، ان کے آگے ڈر جایا کرتے تھے اور ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی کیفیت سیرت اور کردار کے ذریعے سے پیدا ہونا، یہ شریعت الہی مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ بیدار ہو جاؤ اور اپنے عزائم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور برائیوں کا جہاں خاتمہ کرنا تم چاہتے ہو، جہاں گھروں کو تباہی اور بربادی کے ساتھ بے حیائی اور بے پردگی اور عشق بازیاں اور مختلف قسم کی آبرو زری مطلب جو ہے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو گئی ہے کہ کوئی لڑکی گھر سے باہر نکلے تو بحفاظت گھر آئے تو دعائیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ایسا غلط ماحول پیدا کرنے والے کون؟ میں اور آپ۔ اس کا مطلب جو ہے اختتام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اختتام پردے کی صحیح قسم کی عکاسی ہے جو اللہ رب العالمین نے سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی، وہ حدود متعین کیے، وہ طریقہ کار متعین کیے، وہ راستے متعین کیے اور وہ میدان فراہم کیے، کہا کہ یہ تمہارا میدان ہے جس میں تمہیں کام کرنا ہے، یہ تمہارا میدان ہے جہاں تمہیں کام کرنا ہے، اور گھر سے باہر نکلیں تو وہ طریقہ کار ہے جس کی پاسداری کرنا تمہارے لیے شرط اول ہے، اور ان حدود اور ان پاسداری کا اگر جہاں تک میں اور آپ کام کریں گے یقین جانیے کہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن کر میرے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے والی عقل عطا فرمائے، اپنے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ برائیاں ہیں اس کا خاتمے کے لیے عزم مستقل مطلب عطا کرے، اور اسی استحکام کے ساتھ کھڑے ہونے اور ایمان کی تجدید کرنے اور صحیح معنوں میں شعوری احساسات کے ساتھ ایمان بالخیر کو اپنانے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔